الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ایمان بالملائکہ، یعنی اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز قیامت پر، اچھی اور بری تقدیر کے خالق اللہ کے ہونے پر اور مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے پر ایمان رکھے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے لفظ ملائکہ آیا ہے۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، جس کا معنی مالک ہونا، فرشتہ ہونا، امر یا اقتدار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر، کوئی حکم ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہی ان میں نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا، حالانکہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ان کے وجود کا ذکر ہے، تو لہٰذا ایسا باطل عقیدہ رکھنا کہ بندہ ان کے وجود کا انکار کرے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے 4 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان رکھنا، وہ اس طرح کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کا وجود حقیقت پر مبنی ہے، انہیں نور سے پیدا کیا گیا اور ان کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں گے۔ مختلف شکلیں اور حیتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے شکل بدلنا ایسے ہے جیسے انسان لباس بدلتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے بہت بڑے بڑے وجود ہیں، اور قرآن کریم کے مطابق اللہ نے ان کو بازو عطا فرمائے، ان کو پر عطا فرمائے۔ ان کے بازوؤں کی تعداد 2 سے لے کر ہزاروں تک آتی ہے، اور ان کے وجود بھی بعض کے اللہ نے اس قدر بڑے بنائے ہیں، جیسا کہ ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا ایک پر
मशरिक में है और दूसरा पर मगरिब में है। तो इस कदर उनके बड़े वजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको ये इख्तियार भी दे रखा है कि वो अपने असल वजूद से हटकर अपने वजूद को कम भी कर लेते हैं और छोटे से छोटा भी अपना वजूद वो कायम कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए ये बात लाजिम और ज़रूरी है कि हम ये ईमान रखें कि जैसा अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया वो अपना वजूद रखते हैं। फिर नंबर 2 पर ये बात फ़रिश्तों पर ईमान के हवाले से ज़रूरी है कि जिन फ़रिश्तों के नाम हमें मालूम हैं उनके नामों को मानना, तस्लीम करना और उन पर ईमान रखना, क्योंकि कुरान करीम की आयात में भी उनके नामों का ज़िक्र है और मुतअद्दिद अहादीस में भी उनके नामों का ज़िक्र है। जैसा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम किरामन कातिबीन हैं, मुनकर नकीर हैं, मालिक दोज़ख हैं, रिज़वान जन्नत हैं। इसी तरह मुतअद्दिद फ़रिश्तों के नाम जो हमें मालूम हैं उनके नामों पर ईमान रखना, ये भी ईमान बिल मलाइका का हिस्सा है। तीसरे नंबर पर उनकी सिफ़ात पर ईमान रखना कि अल्लाह ने जो उनको सलाहियत बख्शी, जो उनको तौफीक बख्शी, उनके अंदर सिफ़ात पैदा की, उन पर ईमान रखना। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने उनको एक गैबी मखलूक बनाया, यानी वो ज़ाहिर जो मखलूक़ात हैं उनकी तरह हमें चलते फिरते नज़र नहीं आते, वो आलम गैब से ताल्लुक़ रखते हैं, आम आँख उन्हें नहीं देख सकती। दूसरा उनकी सिफत ये है कि वो इबादत गुजार हैं और बाज़ अहादीस के मुताबिक कोई फ़रिश्ता क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई तिलावत कुरान करता है, कोई तस्बीह व तहलील करता है, किसी के ज़िम्मे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। अलगरज़ अल्लाह के फ़रिश्ते इबादत गुजार हैं। रुबूबियत या उलूहियत इनमें से किसी चीज़ के वो मालिक नहीं हैं। बाज़ लोगों की जब ईमान बिगड़े तो उन्होंने ये गुमान कर लिया कि शायद अल्लाह के फ़रिश्ते शायद अल्लाह के शरीक हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह ही के हुक्म के पाबंद हैं। वो उलूहियत या रबूबियत के मालिक नहीं हैं। नंबर 4 पर है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो काम उन्हें सौंपे गए हैं, जिनको हम जानते हैं, उन कामों पर ईमान रखना। जैसा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम था कि अल्लाह की वही लेकर अल्लाह के नबियों के पास आते, इस बात पर ईमान रखना ज़रूरी है। इसी तरह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के हुक्म से रूहें कब्ज़ करते हैं, जान निकालते हैं, ये उनका काम है, इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाना, रिज़्क़ तकसीम करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने ये काम उनके सुपुर्द किया है, इस पर ईमान रखना। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो क़यामत जब कायम होने वाली होगी तो अल्लाह के हुक्म से सूअर फूंकेंगे, जिससे तमाम मखलूक़ात जो हैं वो मिट जाएंगी। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी रहेगी और अल्लाह फिर हज़रत इसराफील को हुक्म देगा कि वो दोबारा सूअर फूंकें, तो फिर अल्लाह के हुक्म ही से मखलूक़ात ज़िंदा हो जाएंगी।
اسی طرح قبر میں سوال کرنا منکر نکیر کا کام ہے، ہمارے نامہ اعمال درج کرنا کرامن کاتبین کا کام ہے، اور باقی جن کے کاموں کا ہمیں علم نہیں ہے ان کے حوالے سے مجمل طور پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ جن کے کاموں کا تفصیلی ہمیں علم ہے ان کی تفصیلات پر ایمان رکھنا، اور جن کا اجمالی طور پر علم ہے ان پر اجمالی اعتبار سے ایمان رکھنا، یہ ایمان بالملائکہ کا حصہ ہے۔ تو یہ 4 اہم امور ہیں جو کہ ایمان بالملائکہ کے حوالے سے اہم ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے بندوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے تو بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ جیسا پہلے عرض کیا کہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ایمان بالملائکہ، تو بندہ فرشتوں پر ایمان رکھے گا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، دیگر چاہے تمام عقائد کو تسلیم کر لے، پھر بھی وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اور ساتھ اللہ کی عظمت کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید ساری کائنات کو مسخر کر لیا، ہر چیز میرے تابع ہو گئی، لیکن بندہ جب غور کرتا ہے تو ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں فرشتوں کی طرح جو کہ انسان کی نگاہوں سے ہی اوجھل ہیں، ان پر جو ہے وہ قابو پانا یا ان پر دسترس حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقامت آتی ہے، جو بندہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر بندے کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ بندہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ فرشتے اس کے سارے اعمال لکھتے ہیں، ہر عمل کو درج کر رہے ہیں، تو پھر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میرا تو ہر عمل لکھا جا رہا ہے، وہ نوٹ ہو رہا ہے، لہٰذا مجھے اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اور جو نیکی کر رہا ہوں اسی پر مجھے دوام حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندے کو یہ بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اسے صبر آتا ہے کہ جب بندہ یہ ایمان رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جو میرے علاوہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، میں اکیلا اس کائنات میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے بڑے بڑے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سرکردہ ہیں، وہ بھی مصروف عمل ہیں، تو بندے کو استقامت اور فرما برداری کا جو احساس ہے اس پر صبر آتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ اور بھی بہت ساری مخلوقات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اس طرح بندے کو ایک طرح انسیت کا اور اطمینان کا جو ہے احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے چند فوائد ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں فرشتوں پر درست ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔